ہمیشہ کی طرح شامل ہیں علامہ محمد اقبال قادری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ہمارے اس پروگرام کی، ہمارے اس چینل کی رونق ہیں. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. جی علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں آپ کا سفر کیسا گزرا؟ الحمدللہ علی کل حال، بڑا اچھا رہا سفر. جی، تو میں بھی آ رہی تھی اسٹوڈیو میں، تو میں نے بھی موسم کو بہت انجوائے کیا. ماشاءاللہ اللہ کریم کی جو ہیں وہ رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں خاص طور پہ رمضان میں اللہ کریم نے جو ہم پہ برکات اور رحمتیں نازل فرمانی ہیں، ان کی آمد ہے. تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ کی اجازت سے. جی ضرور. جی سر. اچھا، ایسا ہے کہ کچھ سوالات جو ہمیں موصول ہوئے سماعت نیوز کی طرف سے، وہ میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں. آپ ان کا جواب ہمیں قرآن و شریعت کی روشنی میں دیجیے گا. اور جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، خواتین و حضرات، اگر ان کو بھی کسی سوال کا جواب چاہیے ہو قرآن و شریعت کی روشنی میں، کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے روزمرہ کے حالات، تو آپ اپنا جو ہے ہمارے علماء حضرات سے رابطہ کر سکتے ہیں. علماء حضرات سے رابطہ کرنے کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ آپ ان سے واٹس ایپ پہ اور ان کے جو ہے وہ کال پہ رابطہ کر سکتے ہیں. جی اچھا سر، پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو میں محترمہ حجرہ فرا شیخ صاحبہ، آپ کا ممنون و مشکور ہوں، اور آپ کے ٹی وی چینل سماعت نیوز کا دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو اپریشیٹ بھی ہم کرتے ہیں، ہدیہ تشکر بھی پیش کرتے ہیں، اور کنگریجولیشن، بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس دین متین کو امت مسلمہ کی سعی کے لیے، کوشش کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے کہ برکات رمضان ٹرانسمیشن رمضان کی اس پرکیف گھڑیوں کے اندر سجائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو دن 25 26 ترقیاں عطا فرمائے. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے، تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کے حوالے سے علماء کی مختلف رائے ہیں. 2 اقوال ہیں اس کے بارے میں. ایک فقہاء کرام تو اس کی اجازت دیتے ہیں جی، اور دوسرا جو گروہ ہے علماء کا، وہ کہتا ہے کہ اس میں جہاں تک ہو سکے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے بچنا چاہیے. یہی تقوی کے زیادہ قریب. تو اس میں محدثین نے ایک بیس بیان کی ہے. وہ بیس اور بنیاد یہ انہوں نے بیان کی ہے کہ جن کا اختلاف، جو کہتے ہیں نا کہ مطلب روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جو ہے جائز نہیں ہے، ان کی بیس یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آئل سکن کو لگایا جائے، تیل لگایا جائے جسم کو، تو جو انسان کے جسم کے مسام ہیں جسم کے اندر، ان کے ذریعے سے تیل جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے جسم کے. تو ان کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، احتیاط بہتر ہے. اور جن کے نزدیک جو اسکن کے اندر تک وہ آئل نہیں جاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ انہوں نے ایک بیس بیان کی ہے. تو لیکن جو کہتے ہیں کہ انجیکشن لگوانا جائز ہے، انہوں نے کچھ حدود و قیود بیان کی ہیں کہ اصل میں روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیز ناک، منہ، کان کے ذریعے جو ہے وہ جسم کے اندر داخل ہو، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو لہٰذا انجیکشن جو ہے یہ منہ سے بھی نہیں لیا جاتا، ناک سے بھی نہیں، آنکھ سے بھی نہیں، کان سے بھی نہیں. تو لہٰذا جائز ہے انجیکشن، چونکہ وین میں یا بازو پہ یا کولے پہ لگایا جاتا ہے. تو جو ہے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زیادہ مفتابی قول یہی ہے. اور اس میں احتیاط فقہاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے انتظار کر لیا جائے افطار کا. یعنی کہ روزے کی حالت میں زیادہ بہتر یہی ہے، زیادہ تقوی اور ثواب کے لائق یہی کام ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگوایا جائے. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر پھر مجبوری ہو، یا اچھا ڈاکٹر، سینئر ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر، سمجھدار ڈاکٹر، تجربہ کار، وہ کہہ دے کہ بھئی اگر انجیکشن نہ لگوایا تو روزہ افطار ہونے سے قبل جان جانے کا خطرہ ہے، یا مرض شدید ہو جانے کا، بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو پھر انجیکشن لگوا سکتے ہیں. ایک دوسرا ہوتا ہے کہ طاقت کے لیے
تو طاقت کے لیے انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ روزے کی اصل یہی ہے کہ بندے کو تھوڑی سی ویکنس محسوس ہو، اچھا تقوی، کیونکہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو روزے سے حاصل ہوتا ہے تقوی، تو تقوی تبھی حاصل ہوگا جب صحیح معنوں میں امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی بھوک بھی فیل ہو بندے کو، تو اس لیے روزے کی حالت میں مجبوراً انجیکشن لگوانا جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن پھر بھی زیادہ بہتر یہی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے بچا جائے۔ یعنی اگر آپ کو تھوڑی بہت تکلیف ہے تو وہ برداشت کرنے نامناسب ہوگا، اور اس میں آپ کا روزہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اور خدا نخواستہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر آپ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا جی بالکل ایسے